چین کی غیر متزلزل حمایت ملکی معیشت کو بیرونی جھٹکوں سے نمٹنے کے لیے مددگار اقتصادی تعاون پاک چین شراکت داری کی بنیاد بن چکا ہے۔ بیجنگ کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کے مزید فروغ کے خواہش مند ہیں۔ وزیر اعظم کا چینی ہم منصب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ شہباز شریف سے چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ڈائریکٹر خارجہ امور کمیشن کی ملاقات، باہمی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کے لیے عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعاون کے لیے پرعزم۔ بین الاقوامی اور علاقائی معاملات میں چین کے کردار کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آرمی چیف کی چین کی کمیونسٹ پارٹی کے ڈائریکٹر خارجہ امور کمیشن سے بات چیت۔ GHQ میں ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سپہ سالار سے جرمن سفیر کی بھی الوداعی ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار جولائی کے آخری ہفتے وطن واپسی کے لیے تیار۔ پاسپورٹ جاری کر دیا گیا۔ پاکستان جانے کا فیصلہ نواز شریف کے کہنے پر کیا۔ شہباز شریف کی رضامندی بھی شامل۔ بطور سینیٹر حلف اٹھاؤں گا۔ وزیر خزانہ بنانے کا فیصلہ پارٹی کرے گی۔ تحریک انصاف کی حکومت نے مجھے انتقام کا نشانہ بنایا، مقدمہ بھی بے بنیاد ہے۔ لندن میں گفتگو۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 50 روپے فی لیٹر لیوی عائد کرنے کی ترمیم منظور۔ تنخواہ دار طبقہ کے لیے ریلیف ختم۔ نئی ٹیکس شرائط۔ 13 شعبوں کی 30 کروڑ روپے سے زائد سالانہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ مالی سال 2022-23 کے لیے وفاقی بجٹ قومی اسمبلی سے پاس۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی سے متعلق ترمیم صرف اجازت ہے، فی الحال نفاذ کا ارادہ نہیں۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا ایوان میں موقف۔ فائنانس بل IMF کے کہنے پر تبدیل نہیں ہوا۔ 80% ترامیم براہ راست ٹیکسز سے متعلق ہیں۔ ہمارا مقصد امیروں پر ٹیکس لگا کر غریبوں کو ریلیف دینا ہے۔ عائشہ غوث پاشا کا اظہار خیال۔ عمران خان باقاعدہ مہم چلا رہے ہیں، ریاستی ادارے نیوٹرل نہ رہیں۔ PTI چیئرمین جانتے ہیں ادارے غیر جانبدار رہے تو ان کی ضمانت ضبط ہو جائے گی۔ بلدیاتی الیکشن میں ایسا ہی ہوا۔ سندھ میں مقامی حکومتوں کے انتخاب کے دوسرے مرحلے میں بھی ان کو شکست فاش دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی قومی اسمبلی میں للکار۔ دھاندلی ہمیشہ پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے ہوتی ہے، PP چیئرمین کا الزام۔ MQM کی قومی اسمبلی میں احتجاج۔ ہمارے علاقوں کے منصوبوں کو ترجیح نہیں دی گئی، صابر قائم خانے کا شکوہ۔ حکومتی بینچز سے دوسری جانب جانے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، بات نہ مانی گئی تو وزارتوں پر تھو بھی نہیں کریں گے، صلاح الدین کی وارننگ۔ وفاقی وزیر مرتضی جاوید عباسی کے متحدہ ارکان سے مذاکرات۔ تسلیم شدہ کرپٹ عناصر ملک پر مسلط تحریک انصاف کی حکومت کو امریکی سازش کے تحت ختم کیا گیا۔ امپورٹڈ حکمرانوں نے آتے ہی آٹا، چینی، گھی، بجلی اور تیل سمیت سب کچھ مہنگا کر دیا۔ ملک ڈیفالٹ کے قریب، یہ IMF کے پاؤں پکڑ کر قرض مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کا اسلام آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ 2 جولائی کو وفاقی دارالحکومت میں بڑے جلسے کا دعویٰ۔ حمزہ شہباز کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کی درخواستوں کی سماعت۔ سپریم کورٹ نے منحرف ارکان کے ووٹ ڈالنے پر انتخاب کا عدم قرار دینے کا فیصلہ نہیں دیا۔ حکم یہ ہے کہ ان کے ووٹ شمار نہ کیے جائے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ عدالت عظمیٰ کا حکم نامہ کیسے نظر انداز کر دیں؟ تشریح موجودہ حالات پر لاگو ہوگی، جسٹس شاہد جمیل کا مکالمہ۔ پارٹی کے خلاف دیا گیا ووٹ شمار نہیں ہوگا، PTI کے وکیل علی ظفر کے دلائل۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق مستقبل پر ہوتا ہے، حمزہ شہباز کے وکیل کا موقف۔ سماعت آج پھر ہوگی۔
پنجاب میں 3 ماہ کے دوران آئین کی پامالی کا ورلڈ ریکارڈ بنا، سابق حکومت نے اداروں کو مذاق بنا دیا، نئے پاکستان کے دعوے داروں نے پرانا بھی برباد کر دیا، عوام کو ریلیف دینا ترجیح ہے، پولیس افسروں کی تعیناتی میں سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی شاہدرہ میں مقتول مجاہد علی کی گھر آمد کے موقع پر میڈیا سے گفتگو۔ پنجاب اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 5 مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن کا معاملہ، نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی، فیصلہ قانونی تقاضے پورے کیے بغیر جاری کیا گیا، کالعدم قرار دیا جائے، درخواست میں استدعا۔ پنجاب اسمبلی کا ایوان 371 ارکان پر مشتمل، حکومتی اتحاد کے پاس 176 سیٹیں، نون لیگ کے 164، پیپلز پارٹی کے 7 ممبر موجود، اپوزیشن 168 نشستوں پر براجمان، پی ٹی آئی کے 158، قاف لیگ کے 10 ایم پی اے، 4 آزاد اور راہ حق پارٹی کا 1 رکن بھی اسمبلی کا حصہ۔ میرے خلاف میری ہی پارٹی نے سازش کی، 2018 میں تحریک انصاف نے الیکشن ہرایا، بڑے کھلاڑی کا اپنی ہی ٹیم پر الزام، لوگوں نے کہا ذہن کو الیکشن مت لڑاؤ، ہار گیا تو بے عزتی ہوگی، کچھ جنگیں صرف جیت کے لیے نہیں لڑی جاتی، شاہ محمود قریشی کا ملتان میں کارکنوں سے خطاب۔ معروف اداکارہ کی بڑی فنکاری، صوفیہ مرزا کی سابق شوہر کو مقدمات میں پھنسانے کی کوشش، سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر کی ملی بھگت سے کارروائی، مہم کے لیے ایف آئی اے کو بھی استعمال کیا گیا، 3 ممالک کی عدالتوں نے شیخ عمر فاروق کو بری کر دیا، دستاویزات نے مانی لانڈرنگ اور فراڈ کے مقدمات کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ صوفیہ مرزا کا سابق شوہر کے ساتھ بیٹیوں کی حوالگی کا تنازع، 50 لاکھ روپے لے کر تحریری معاہدے میں رقم کا ذکر نہ کرنے کی شرط رکھی، شیخ عمر فاروق کا دعویٰ، 2007 میں 2 گواہوں کی موجودگی میں ہونے والا ایگریمنٹ بھی سامنے آ گیا۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ، وزیر اعظم کی ایس او پیز پر عمل درآمد کی اپیل، فرنٹ لائن ورکرز اور ڈاکٹرز نے ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، وائرس کے خلاف حاصل ہونے والی کامیابیوں کو ضائع نہیں کرنا، شہباز شریف کا عزم۔ بجلی بحران وبال جان، کراچی والے عذاب سے 2-4، شہر میں 12 سے 14 گھنٹے طویل لوڈ شیڈنگ، لیاقت آباد، کریم آباد، ملیر، اورنگی ٹاؤن، گلستان جوہر اور دیگر علاقوں میں عوام کا پارہ ہائی۔ ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا، عید الاضحیٰ اتوار 10 جولائی کو ہوگی، کراچی میں اجلاس کے بعد مرکزی روت ہلال کمیٹی کا اعلان، اسپارکو، محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حکام کی بھی شرکت۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا، عید الاضحیٰ ہفتہ 9 جولائی کو ہوگی، حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ جمعہ 8 جولائی کو ادا کیا جائے گا۔ اور پی سی بی سینٹرل کانٹریکٹ میں کھلاڑیوں کی تعداد 20 سے بڑھا کر 33 کر دی گئی، ریڈ اور وائٹ بال کیٹیگری میں الگ الگ ایگریمنٹس ہوں گے، ویمن پلیئرز کی تعداد 25 کر دی گئی، مرد کھلاڑیوں کے لیے وظیفہ 10 اور خواتین کے لیے 15% بڑھایا جائے گا، پاکستان کرکٹ بورڈ باقاعدہ اعلان آج کرے گا۔